بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ذرا روٹین سے ہٹ کے میں نے ایک کالم جو کل پڑھا اور لکھا ہوا بھی ایک استاد کا لکھا ہوا کالم ہے، تو مجھے یقین آنا کہ اس کالم کے اندر جو پاکستان پہ بیت رہی ہے یا جو تفکرات ہیں، اور اس سے جب حقائق کے قریب آپ جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ وہ کوئی کالم جو نگار ہیں وہ تو اتنے حوصلے والے اور اتنے مثبت آدمی ہیں، اور ہمیشہ پوری زندگی انہوں نے ہمیں برائٹر سائڈ دکھائی، ہمیں ایک روشن پہلو دکھایا ہر چیز کا۔ تو ان کے کالم سے جب اس طرح کی چیزیں نکلیں، یا میں انہیں 1970-71 میں ان کے کالم سے اس سے ملتی جلتی تحریریں دیکھتا رہا تھا، اور تب بھی ہمیں جو ہے بڑی تشویش ہوئی تھی۔ ان سے ہم نے سیکھا، میں نے نہیں پورے پاکستان کی صحافت نے سیکھا۔ وہ استاد صحافیوں کے استاد ہیں، الطاف حسن قریشی صاحب، یقین جانو کہ ایک در شاہوار قسم کے صحافی ہیں۔ اردو ڈائجسٹ شروع کیا جب پاکستان کے اندر ڈائجسٹ کو متعارف کرانے والے، اور پھر اس کو بام عروج پہ پہنچایا، پھر زندگی رسالہ شروع کیا، اور شامی صاحب جیسے آج کل کے جو جید اور ایک جو کہتے ہیں لارجر دین لائف صحافی جو ہیں، اور ایک اپنی دھاک بٹھانے والے، وہ الطاف قریشی صاحب نے ان کو تعارف کرایا۔ بہرحال ان کا یہ کل کا کالم ہے، میرا خیال ہے اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ ان کے کالم جو ہے جمعے کے دن جنگ میں آتا ہے، تو وہ ناظرین کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیا جائے۔ عنوان تو ان کا ہے پیری مریدی کے سیاسی کرشمے۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر ہوں تو اس کالم کو پڑھنے کے بعد میں اس کا عنوان دوں کہ پاکستان مملکت خداداد اسلامیہ پیری مریدی کے شکنجے میں۔ بہرحال یہ عنوان ہی برا نہیں ہے، پیری مریدی کے سیاسی کرشمے۔ الطاف صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے پوتے افنان سے کہا کہ کار نکالو، ایک دوست کی تو عیادت کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا کار کا وہیل بیلنس خراب ہے، چلتے چلتے بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، مگر میرے اندر سوالات ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ ریاست پاکستان جس میں 22 کروڑ انسان آباد ہیں، اس کی مشینری کا بیلنس خراب ہوئے تو ایک مدت ہو چکی ہے۔ اب تو اس کے سارے کل پرزے بھی ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے قابل احترام دوست پاکستان کے جید باصول ماہر قانون دان حامد خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دکھ بھری آواز میں ریاست پاکستان کی مشینری کی تباہی کا ایک ایسا دردناک مرثیہ پڑا کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے ان کے دل دھک دھک کرنے لگے تھے۔ الطاف صاحب اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ خاکسار اس حسن ضمن میں مبتلا تھا کہ کوئی شہری اپنے وطن سے غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور کوئی حکومت جان بوجھ کر عوام پر ظلم ڈھاتی ہے نہ دستور سے کھلواڑ کر سکتی ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے روح فرسا تجربات سے ہر شخص آزادی کی قدر و قیمت اور وطن کی عظمت سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف سازشیں کیسے کر سکتا ہے، اور حکومت اس شاہ کی حفاظت سے کیوں کر غفلت برت سکتی ہے جس پہ اس کا اپنا آشیانہ آباد ہے۔ یہ اس نے زن بتدریج کافور ہوتا گیا۔ جب ہم نے حکمرانوں کے لارے لپوں میں مشی پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا، جب ہم نے حکمرانوں کے لارے لپوں میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا۔ اب گزشتہ چند برسوں سے ایسے واقعات نمودار ہوئے ہیں کہ عقل سر پیٹ رہی ہے اور اوزان خطا ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران جو اپنے آپ کو ہر کام کے اعلیٰ ترین ماہر سمجھتے ہیں، پوری نیک نیت سے نیا پاکستان تعمیر کرنے کے لیے بڑی جلد بازی میں تیز قدم اٹھا رہے ہیں، مگر وطن کی سالمیت اور وقار کو شدید ضعف اور نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ دراصل وہ خواہشات کے گھوڑوں پر سوار ہیں، اور حال یہ ہے کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے
نہ پا ہے رکاب میں۔ وزیر اعظم کو یہ زوم کہ وہ 2023 کے انتخابات میں بھی بھاری اکثریت سے، پوری اکثریت سے کامیاب ہو کر پاکستان کے عوام کی تقدیر بدل ڈالیں گے۔ ان کے ذوق میں یقین میں چند چیزیں لازمی اجزاء کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ہم اپنے پچھلے ویلاگ میں انہی چیزوں کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ الطاف صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ان کے ذوق میں یقین میں چند چیزیں لازمی اجزاء کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ پہلی یہ کہ آنے والے انتخابات میں ہر صورت الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کا استعمال ہوگا، تو پھر میرا جملہ ایڈ ہے، تو جیت جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے گی۔ اور یہ خالی عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پھر میرا جملہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ذہن کی یہی اختراع ہے جو عمران خان صاحب کو استعمال کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق، یہ بھی ان کا مطلب ہے، خیال ہے کہ اس کے ذریعے، یہ میرا جملہ ہے، اس کے ذریعے دھاندلی، فراڈ اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ووٹس جو ہیں، اسی طریقے سے گھسیڑے جا سکتے ہیں مختلف حلقوں میں۔ اچھا، پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق۔ اور تیسری چیز، میڈیا کی زبان بندی کا بندوبست، جو کہ یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ اور ہر طرح سے، اور وزیر اعظم کی، یہ میں کل انشاءاللہ ویلاگ رہوں گا، وزیر اعظم کی میڈیا کے اوپر کل ایک گفتگو تھی، تو وہ میرا خیال ہے میں ضرور بحث لوں گا اس کے لیے، کل میں نے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، میڈیا کی زبان بندی کا بندوبست۔ اور چوتھی، دیانتدار جج صاحبان، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے کے لیے آزمائشوں کا حصار، ان کو ہر طرح کی آزمائشوں سے وہ دوچار ہے۔ ان لامحدود خواہشات کی راہ میں پاکستان الیکشن کمیشن سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے کام ہے۔ اس کی طرف سے ایک تفصیلی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے شفاف انتخابات کا انعقاد محال ہے، اور بیرون ملک سے انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عمل بھی محفوظ نہیں۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی ہمارے وزیر ریلوے بشیر خان عرف اعظم سواتی، اصل نام بشیر خان عرف اعظم سواتی، جن کا انتخابی عمل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، طیش میں آ گئے اور الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی خواہش کا اظہار فرما دیا، اور ہر طرح کی گالم گلوچ الیکشن کمیشن کے خلاف استعمال کی گئی۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کے ارادوں میں حائل ہونے والے ہر ادارے کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا جائے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ عدلیہ کو مختلف طریقوں سے دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ میڈیا کی زبان بندی کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا شکنجہ تیار ہے، جو بھی میں نے عرض کیا، جس کے خلاف صحافتی برادری کے علاوہ سول سوسائٹی کے طاقتور حلقے میدان میں اتر رہے ہیں۔ میڈیا کے اوپر اس وقت ہر جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں، ایک شدید بحران کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے میں صدر مملکت جناب عارف علوی نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بارے میں ایسے جملے ادا کیے جو خوشامد کی ذیل میں آتے ہیں اور ان کے منصب کے سخت منافی ہیں۔ انہوں نے عالمی قائدین سے اپیل کی ہے کہ عمران خان کے ویژن کو اپناتے ہوئے ان کی مریدی اختیار کر لی جائے۔ ان دنوں حکومت پاکستان کا زیادہ تر کاروبار پیری مریدی پر ہی چل رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کل ہی فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ میں نے پیری مریدی کے اور جادو ٹونے ٹنکے کے اندر میں سلیکٹ کیا ہے۔ اس میں کل بات انشاءاللہ کریں گے۔ وزارت خارجہ کے بھیدی جناب حفیظ جاوید نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہمارے دانشور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک مرید کو اپنا خصوصی مشیر مقرر کیا اور سیکرٹری خارجہ کے جملہ اختیارات اسے سونپ دیے۔ اب جب ہمارے وزیر خارجہ دفتر میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا استقبال ایک پیر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہی عالم وزیر اعظم کے دفتر کا ہے جہاں قدم قدم یہ قصیدہ آرائی ہوتی ہے۔ قصیدوں کے جلووں میں مغلیہ خاندان نے سلطنت گنوا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جسے 90% آبادی سے زندہ رہنے کی امنگ ہی چھین لی ہے۔
سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ ادارے جن کو دستور نے ریاست کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی ہے وہ بھی ریاستی مشینری کے کل پرزے اکھاڑ دینے والوں کا ہاتھ نہیں روک سکے۔ الطاف صاحب میری بات ذرا اس میں ایڈ کر دوں، وہ ادارے ان کے ممد و معاون ہیں، وہ ادارے ان کے مددگار ہیں، اور وہی ادارے اصل میں ذمہ دار ہیں حکومتوں کی اکھاڑ پہ چاڑ کے اور دستور کو تہ بالا کرنے اور دستور کو برباد کرنے سے، اور وہ ادارے 70 سال سے کام میں مصروف ہیں۔ امریکہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد پاکستان پر اس کا ملبہ ڈالنے پر تلا ہوا ہے، بلکہ ڈال چکا ہے۔ چین کے گرد گھیرا تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا پورا انحصار چین پر ہے جس نے ایک ہی حملے میں بھارت کی ہوا نکال دی ہے۔ اب وہی چین سی پیک کے حوالے سے ہم سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، چین نہ صرف الطاف صاحب ناراض ہے بلکہ اب تو انہوں نے اپنی ناراضگی جو ہے عام چھوٹی چھوٹی محفلوں میں اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ناراض ہیں، ہم کس طریقے سے اکیلے رہ چکے ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار کچھ دوسرے مشاکل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی رٹ ضرور قائم رکھے گا اور حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بامعنی مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ میں بتا دوں بالکل نہیں ہوگا۔ حکومت جس طرح سر پر دوڑی جا رہی ہے وہ بربادی کی طرف۔ اور آخری فقرہ جو ہے اس کالم کی جان ہے، پیری مریدی کے مصنوعی کرشمے اپنی کشش کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ الطاف صاحب کا کالم، اور میرا خیال ہے اس میں درمیان میں نے کچھ جملے مرتضی تو کہے ہیں لیکن ایڈ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک رائے عمل ہے، اللہ کرے کہ اس کو فراخ دلی کے ساتھ پڑھ کے اور جو پاکستان کے مسائل ہیں آج بھی سر جوڑ کے بیٹھیں اور مملکت کو اس گرداب سے نکالنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔